اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85، 86 اور 87 تلاوت کی گئی ہے، جو 15ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم قرآن پاک اتارتے ہیں جو لوگوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، مومنوں کے لیے خاص کر، اور ظالموں کا نقصان ہی اس سے بڑھتا ہے۔ اور جب ہم نے احسان فرمایا انسان پر، نعمت اسے دی، تو وہ منہ پھیر دیتا ہے، اپنی طرف کو پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر کسی کا ایک اپنا طرز عمل ہے، ایک اپنی لائن ہے، ایک اپنی ڈگر ہے جس پہ چلتا جاتا ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ یہ آیت کریمہ کی شان نزول میں آتا ہے، کفار مکہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے، اور مل کے ساتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں کوئی پہلے ایسی بات ہے کہ کوئی اعتراض کر سکے، وہی نہیں ملتی، صادق اور امین ہے ہر لحاظ سے، کبھی کوئی جھوٹ ان سے ثابت نہیں ہے، کیسے انکار کیا جائے؟ یہودیوں کے پاس مدینہ منورہ میں انہوں نے بندے کو بھیجا، پتہ کرو، وفد بھیجا ایک، کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے کس طرح جانچا جائے، پرکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کرو تین سوالوں میں سے اگر تینوں کا جواب دیں پھر یہ نبی نہیں ہے، اور اگر دو کا جواب دیں، ایک کا نہ دیں، پھر نبی ہیں۔ تو وہ جواب انہوں نے آ کر بتایا، سوال کیے گئے۔ سوال کیا تھے؟ ایک سوال تو یہ تھا کہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کریں۔ قرآن پاک میں جو آتا ہے وہ ساری دنیا میں پھرے بادشاہ۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کا واقعہ ان کو کہو کہ بتائیں، اگر نبی ہیں تو وہ بتائیں۔ اور تیسرے ان سے پوچھو کہ روح کے بارے میں تفصیل بیان کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کر دیا، اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کر دیا، کہ روح کے بارے میں توقف فرمایا، باقی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پتہ چل گیا روح کے بارے میں تورات میں بھی تفصیل نہیں ہے، قرآن میں بھی تفصیل نہیں ہے، کسی کو تفصیل بتائی نہیں گئی۔ تو فرمایا کہ یسألونک عن الروح، اے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو قل الروح من امر ربی، کہ روح تو میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے، اس کا حکم میں سے ایک حکم ہے، اس کے حکم سے ہی یہ روح ہے۔ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا سوائے تھوڑے سے علم کی۔ متعلقاً بھی عوام الناس کو بہت کم علم دیا گیا ہے، خواص کو اس سے بہتر علم دیا گیا ہے، نبیوں کو باقیوں سے افضل علم دیا گیا ہے، ہمارے نبی آقا علیہ السلام کو سارے نبیوں سے افضل علم دیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ان سب کے مقابلے میں بے حساب ہے۔ سارے لوگوں کے علوم جو ہیں اپنی جگہ پر،
اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں کہ تمہیں بالکل معمولی علم دیا گیا ہے، علوم الہی تو بے حساب ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کلمات کو لکھنا چاہو 7 سمندر سیاہی بن جائیں، درخت سارے کے سارے کلمے بن جائیں، پھر اس طرح کے اور درخت کلمے بن جائیں، کلمات نہیں لکھ سکتے، تو اس کے علم کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز ہے، وہ جانتا ہے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ، جو اپنے خاص بندوں کو اپنے طریقے سے بتا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور آقا کے بتانے سے، آقا کے ذریعے سینہ بسینہ اولیاء کاملین جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں محبوب آپ کو جو قرآن دیا ہے سارے کا سارا ہم واپس لے لیتے، پھر تمہیں کوئی بندہ ایسا نہ ملتا جو واپس دلا دیتا۔ واپس لینے سے مراد دلوں سے بھی مٹا دیتے، ختم کر دیتے، بھلا دیتے، جن کو یاد ہے ان کو بھلا دیتے، اور جہاں کے لکھا ہے وہاں سے مٹا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ رحمت ہے آپ کے رب کی، آپ کی طرف آپ کے رب کی رحمت ہے کہ قیامت تک قرآن جو ہے وہ قائم رہے گا۔ ہاں قریب قیامت یہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور اے محبوب آپ کا تو آپ کے رب کا فضل بہت بڑا ہے، بہت بڑا فضل ہے آپ کا۔ علم بھی آپ کو بے حساب دیا ہے عوام کے مقابلے میں، باقی فضائل بھی بے شمار دیے ہیں، رحمت للعالمین بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، لواء الحمد آپ کے نام کیا ہے، اور بے شمار رحمتیں فضل آپ پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص محبوب کو فرمایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ پر بہت بڑا فضل ہے، کوئی تلاش کرنا چاہے، کوئی جانچنا چاہے کتنا ہے، تو اس کے اندر عقل مند ہوگا، ایسے کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔